الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے سورہ بقرہ میں ابتدائی آیتوں میں متقین کا تذکرہ ہوا، اہل ایمان کا تذکرہ ہوا، ان کی صفات بیان کی گئیں کہ اہل ایمان کن اوصاف کے حامل ہوتے ہیں، ان میں کیا صفات پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا تذکرہ ہوا کہ جو کھلے کافر ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل ببانگ دہل انکار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کیا کیفیت ہے اور ان کے لیے کیا سزا ہے۔ اب یہاں سے ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے جن کو منافق کہا جاتا ہے، جو ظاہری طور پر اہل ایمان کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دلی طور پہ، باطنی طور پہ وہ صحیح ایمان والے نہیں ہوتے، خالص ایمان والے نہیں ہوتے، مومن نہیں ہوتے۔ پہلا وصف ان کا بیان کیا گیا کہ وہ منہ سے کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخری وما ہم بمؤمنین، یعنی ان کو گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، اپنے ایمان کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو اس کی حاجت عام طور پہ ان لوگوں کو پڑتی ہے کہ جنہیں اپنے بارے میں یہ شک ہوتا ہے، یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان کے بارے میں لوگ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ گاہے بائے گاہے اپنی گفتگو کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر کچھ ایسے الفاظ شامل کرتے رہتے ہیں جس سے یہ محسوس ہو کہ یہ ایمان والے ہیں۔ تو یہ ان کی پہلی صفت بیان کی گئی، اور وہ یوں کیوں کرتے ہیں آگے فرمائے گا یخادعون اللہ والذین آمنوا۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے سکیں۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوں گے، وہ اپنی جنرل گفتگو میں، نارمل گفتگو میں، اپنی عام تقریر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام استعمال کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ایسی بات بیچ میں لے کر آ جائیں گے، حالانکہ وہاں کوئی دینی محفل نہیں ہوگی، لیکن وہاں پہ درمیان میں کوئی ایسی بات لے کر آ جائیں گے کہ جس سے ایسا محسوس ہو کہ جی یہ کوئی ایماندار لوگ ہیں۔ تو یہ دھوکے کے لیے اپنے ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں، اور یہ ایسے دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا الا انفسہم وما یشعرون، ان کو خود بھی سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی کہ ہم دھوکے میں ہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینے کے چکر میں یہ خود اپنے آپ سے بھی دھوکے بازی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم غلط راہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دوسری صفت بیان کی کہ اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی لوگوں میں فساد نہ پھیلاؤ، آپ جو ہے وہ غلط باتیں نہ کرو، دین کے احکام کی غلط تشریحات نہیں کریں، دیندار لوگوں کا مضحکہ نہ اڑائیں، دین کو برا نہ شمار کروائیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مصلح ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے، لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، لوگ درست کام کرنے لگ جائیں۔ اب یہ جو ان کا انداز ہے اپنی باتوں کو اصلاح کہنے کا، حالانکہ یہ فساد پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کو ہر زمانے میں نظر آئیں گے۔ جیسے اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں تو ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو برے کاموں کو اچھے ناموں سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں۔ کام برا ہوگا لیکن اس کے لیے نام اچھا استعمال کر لیا جائے گا، جیسے سود کو جو ہے وہ پروفٹ سے تعبیر کر لیں گے، اسی طرح جو ہے وہ فلم و ڈراموں کو جو ہے وہ اصلاحی پروگرام سے تعبیر کر لیں گے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آزادی کا نام لے کر بے حیائی والے کاموں کو پروموٹ کریں گے،
اسی طرح برے ناجائز کام کریں گے اور انہیں کھیل کود کا نام دیں گے کہ یہ تو ایک دل کو بہلانے والے کھیل کود ہیں، اس میں آپ ہنسی مذاق بھی لے لیں کہ ایسا ہنسی مذاق جو دوسروں کی تذلیل کا باعث بنتا ہو، دوسروں کی پریشانی کا باعث بنتا ہو، دوسروں کو مصیبت میں ڈالنے کا باعث بنتا ہو، وہ ہنسی مذاق آج کل بہت عام ہے۔ فنی کلپس، فنی ہماری ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں۔ تو ان کا مطلب ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کا نظریہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو فن ہے، یہ تو ایک مطلب انٹرٹینمنٹ ہے، حالانکہ اس کی بنیاد پہ یہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانیت کا نام لے کے اسلام کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، جو اسلام نے احکام دیے ہیں، مثال کے طور پہ زکوٰۃ کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے، یا آراس بزرگان دین کی ایک روایت ہے مسلمانوں کے اندر۔ ان چیزوں کے جب مواقع آتے ہیں تو ان کو انسانیت یاد آ جاتی ہے کہ جی انسانیت کی خدمت کی جائے، انسانیت کو دیکھا جائے، ان کاموں میں پیسہ صرف نہ کیا جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں بن جاتی ہیں کہ یہ برائیاں پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ اچھی چیزوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کو سمجھایا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، ہم تو سب کو ایک ساتھ ملانا چاہتے ہیں، سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون لیکن ولیکن لا یشعرون، کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ان کو پتہ نہیں چل رہا، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں اصلاح نہیں کر رہے بلکہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں۔ پھر آگے فرمائے گا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جی بزرگوں کی طرح، صحابہ کی طرح، پچھلے جو ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں، نیک مسلمان گزرے ہیں، نیک بزرگان دین گزرے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، جنہیں امت کی ایک بڑی تعداد نے اپنا جو ہے وہ پیشوا مانا، ان کی طرح ایمان پر قائم رہیں، ان کی طرح ایمان کے معاملات کو ادا کریں، تو یہ ان بزرگوں پر، ان اللہ والوں پر، ان دیندار لوگوں پر جو دین کے باقاعدہ پیروی کرنے والے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان پر پھپتیاں کسنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح، ہم ان غلط لوگوں کی طرح کیا ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہم اعلیٰ انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، پچھلے بزرگوں کو، پچھلے آ، صحابہ کو، اولیاء کو، حالانکہ ان کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ حقیقت میں وہ برے نہیں ہیں، یہ برے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین کے ذریعے، بزرگان دین کے ذریعے، اسی انداز کو لے کے آگے چلا جائے، لیکن یہ اس سب کا رد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کے بہت سارے انداز ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگتے ہیں، ایسے افعال کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے محسوس ہو کہ یہ ایمان والے ہیں، اور جب غیر مسلموں کی طرف چلے جاتے ہیں، جب بد مذہبوں کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ قالوا انما معکم انما نحن مستہزئون، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ویسے ہی مسخری کرنے گئے تھے، ٹھٹا کرنے گئے تھے، ہم تو ایسے ان کو بیوقوف بنا رہے تھے، حقیقت میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ فی زمانہ، بلکہ ہر زمانے میں ہی اس طرح کے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس طرح کے آپ کو اپنے گرد و پیش میں نظر آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہوں کہ جن کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں منافقت طے ہو چکی اور ان کو منافقوں والا عذاب ملنا ہے، لیکن منافقوں کی جو بہت ساری علامتیں قرآن پاک میں بیان کی گئیں، ان میں چیدہ چیدہ کوئی ایک آدھ علامت، کوئی اکا دکا علامات پائی جاتی ہیں۔ تو ہمیں غور یہاں پہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں اس میں سے کسی علامت کا شکار ہم تو نہیں ہو رہے۔
یا ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے کفالت میں ہونے والوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو اس طرح کی کسی خرافات میں، اس طرح کی منافقوں والی علامات میں گھر رہا ہو؟ تو ایسی صورت میں ہمیں ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے کو بھی بچانا چاہیے اور ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کا معاشرہ ہے، اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے معاملات ہیں، ان میں اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہمیں اپنے ارد گرد میں، اپنے دائیں بائیں اس طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں جو اصل ایمان کے مطابق نہیں ہوتی، جو اصل ایمان سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے کوششیں کریں، ان آیات مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھیں، جہاں جہاں غلط لوگوں کی نشاندہی کی گئی قرآن پاک میں، جہاں جہاں منافقین کی نشاندہی کی گئی، ان کی صفات بیان کی گئی، خود بھی ان صفات کو اپنے اوپر چیک کرتے رہیں کہ ہمارے اندر خدا نخواستہ ایسی کوئی بات تو نہیں آ رہی، اور اپنے گرد و پیش، اپنے آس پاس والوں میں بھی ان باتوں کو چیک کرتے رہیں۔ اگر ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہو تو ان کو سمجھائیں، کسی عالم دین سے اس کے بارے میں پوچھ کے اس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں آیات مقدسہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔